نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله مولانا العظيم۔ احباب وقار، آج میں نے ایک کلپ سنا ہے جو کہ ایک اہل حدیث ایک مولوی صاحب ہیں، میں ان کو عالم دین کہنا چاہ رہا تھا لیکن وہ میں نے اسکپ کر دیا لفظ، کیونکہ عالم دین کا ایسا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا۔ اس انداز سے جس انداز سے وہ گفتگو کر رہے ہیں اور جس لحاظ سے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اتنا ننگا جھوٹ اور اتنا کلیئر کٹ اور ڈھیٹ جھوٹ جو میں نے سنا ہے، میں واللہ شاید زندگی میں اتنا بڑا ننگا جھوٹ اور ننگا بہتان اور صریح جھوٹ اور بکواس میں نے نہیں سنا۔ تو ان کے ابو یحییٰ نور پوری کے نام سے مشہور ہیں، جانتا نہیں، میں ان کو ملا نہیں کبھی زندگی میں، بس ان کی گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ انتہا درجے کا ہٹ دھرم، انتہا درجے کا جھوٹا، تھوڑا بہت جھوٹا نہیں، علماء بات تروڑ مروڑ کرتے ہی ہیں، اللہ پاک ہدایت دے، اس سے بچائے اللہ پاک۔ بات کو علماء مولوی حضرات سارے مسالک کے تروڑ مروڑ کرتے ہیں، بات کی اگلے کی بات کو تروڑ کے اپنے حساب سے پیش کرنا، اپنے لحاظ سے پیش کرنا، اپنے رنگ میں اس کو پیش کرنا، یہ مولوی کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ ہدایت دے میرے سے میں سب کو۔ لیکن اس بندے نے انتہا کر دی، یہ ابو یحییٰ نور پوری عرف اندھیر پوری، اس کا میں نے جو نام، کیونکہ انہوں نے ٹوٹل اندھیر ہی مچا رکھا ہے۔ اس بندے کی گفتگو میں کہیں بھی امت کی خیر خواہی، امت کا بھلا، امت کے لیے کوئی اچھائی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ مخاطب کر کے پتن کن کو گفتگو کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو ان کو سنتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے حال پہ بھی رحم کرے۔ میں تو یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح کوے کو اپنا آپ راہبر بنائیں گے، رہنما بنائیں گے تو وہ آپ کو مردار پہ لے جائے گا۔ یہ بندہ آپ کا راہبر ہے اور رہنما ہے، توبہ توبہ توبہ۔ میں اپنے بارے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ میری ان سے کوئی دشمنی نہیں، میں نے جس طرح عرض کیا میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، میں ان کو جانتا تک نہیں ہوں۔ یہ موصوف جو مولوی صاحب ہیں ابو یحییٰ نور پوری صاحب، میری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میں نے بس یہ کلپ دیکھا تو جس ہستی کے بارے میں وہ کلپ تھا، جس شخصیت کے بارے میں وہ کلپ تھا، میں ایک بریلوی مولوی ہوں، امام مسجد ہوں، لیکن میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اسی بات پر میں مرنا چاہتا ہوں، اور یہی بات میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ جس شخصیت کے بارے میں یہ بات کی ہے، مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ تعالی، میں نے اپنی نظروں سے، میں نے اپنی نگاہوں سے ان کے پائے کا عالم دین نہ دیکھا نہ سنا، مولانا محمد اسحاق۔ اور پھر میں بات ایک اور کرنا چاہتا ہوں، یہ ممکن ہے کہ کوئی اس سے بڑا مولوی ہو، یہ تو کوئی ضروری نہیں، میں نے نہیں سنا تو کوئی ہے گا ہی نہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اللہ پاک فرماتا ہے ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے، ہوگے بے شمار ایسے ہوں گے علماء، میں نے نہیں سنا تو اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ ایسا کوئی عالم ہے ہی نہیں یا ان سے بڑا کوئی عالم ہے۔ ہوں گے دنیا میں بڑے بڑے علماء ہوں گے، لیکن میرے سننے والوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا را میری بات کے اوپر توجہ کیجیے گا، میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں اور بڑے دل سے یہ بات کر رہا ہوں، بڑے درد سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے علماء دنیا میں ہوں گے، لیکن اس بندے جیسا منصف المزاج آدمی عالم دین کہ جو انصاف کرتا ہے اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی، کفار کے ساتھ بھی، یہود نصارہ کے ساتھ بھی، دین کے دشمنوں کے ساتھ بھی، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اس بندے نے بالکل اس کی عملی تصویر بن کے اس شخصیت نے ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا۔ ایسا منصف المزاج عالم دین
میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اور میں آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے کوئی ایک بھی نہیں دکھا سکتے ان کے پائے کا منصف آدمی۔ علماء ہوں گے بڑے بڑے، لیکن وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ جیسے یہ ابو یا نور پوری صاحب، دھیر پوری سرکار جو ہے نا، ایسے ہی ہوتے ہیں، جھوٹے مکار، اگلے کی بات کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنا، اگلے کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرنا، اس کی بات کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور بیان کے، اور پھر زبردستی اس کے گلے میں تن دینا۔ ایسے بہت سارے ہوں گے، لیکن جو شخصیت جس نے سب کے ساتھ انصاف کیا، میں بڑے دکھ سے بات کر رہا ہوں، میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے مولانا اسحاق سے، میں آپ کو سب، نہ میں ان کا شاگرد ہوں، نہ میں زندگی میں ان سے ملا، نہ میں ان سے کچھ لیا نہ دیا، میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں بریلوی مولوی ہوں، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنا خوف نصیب فرمائے، میں بے ایمان ہو کے نہیں مرنا چاہتا۔ ابو جایا صاحب تیرے جیسا میں بے ایمان ہو کے نہیں مرنا چاہتا، بے غیرت آدمی، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے یہ لفظ نکل گیا، میں اس میں معذرت چاہتا ہوں ابو جایا صاحب سے بھی، لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے جیسا میں بے ایمان ہو کے نہیں مرنا چاہتا۔ میں عرض کر دوں میرے سننے والوں کہ وہ شخصیت جس کا نام مولانا محمد اسحاق ہے، اس نے دیوبندی کی بات لی، دیوبندی کی کتاب کو پڑھا تو اس کے ساتھ انصاف کیا، اہل حدیث کی کتاب کو پڑھا اس کے ساتھ انصاف کیا، بریلوی کی کتاب کو اٹھایا اس کے ساتھ انصاف کیا، شیعہ کی کتاب کو اٹھایا اس کے ساتھ انصاف کیا، اور قادیانی کی کتاب کو اٹھایا اس کے ساتھ انصاف کیا، کسی یہودی کی، عیسائی کی، ہندو کی، غیر مسلم کی کتاب کو اٹھایا اس کے ساتھ بھی اس شخصیت نے انصاف کیا ہے، سب کے ساتھ انصاف کیا۔ یہ نہیں کہ جس طرح یہ ابو جایا صاحب کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب میں آپ کو عرض کر دوں، جو بکواس کیا نا ابو جایا صاحب نے، جو مولانا صاحب کو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں جو مولانا اسحاق رحمہ اللہ کو جانتے نہیں ہیں، تاکہ ان کی دکان چمکتی رہے۔ میں آپ کو عرض کر دوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ، مجھے جو قادیانیت کا معاملہ ہے نا، یہ تو بھی کہہ رہا نا کہ جرائے نبوت فلانا فلانا، قادیانیت کا جو معاملہ ہے نا اور ختم نبوت کا معاملہ، جتنا احسن انداز سے مولانا اسحاق نے سمجھایا ہے، مجھے زندگی میں ایسا عالم دین نہیں ملا جس نے ایسے احسن انداز سے، میں ایک مولوی ہوں اور میں مولویوں کے دلائل کو، مولویوں کی گفتگو کو پرکھ سکتا ہوں اور مولویوں کے طریقہ استدلال کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں وہ باتیں نہیں ہیں کہ مطلب میں کوئی جاہل آدمی ہوں کہ مطلب کوئی علماء کی گفتگو کو، ان کے طریقہ استدلال کو سمجھ نہیں سکتا اور وہ کس انداز سے گفتگو کرے اس کو سمجھ نہیں سکتا، یہ باتیں نہیں ہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان، جس طرح میں نے عرض کیا میں بے ایمان ہو کے نہیں مرنا چاہتا ابو جایا صاحب تمہاری طرح۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ابو جایا صاحب، ابو جایا نور پوری صاحب میرے سامنے آ جائیں، میں بھی بیٹھتا ہوں، 3 طلاقیں اپنی بیوی کو کٹھی کرنی، ابو جایا صاحب آپ نے بھی میں نے بھی کرنی۔ اگر آپ باتیں کر رہے ہیں، جو باتیں آپ کر رہے ہیں، مولانا اسحاق رحمہ اللہ کا یہی موقف ہو اور وہ اجرائے نبوت کے قائل ہوں اور نبوت کے جاری ہونے کے قائل ہوں، جو آپ نے ان کی گفتگو سے نکال کے بکواس کیا ہے نا، اگر ایسے ہوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں، لا اس سے بات کیا اور میں کون سے بات کروں؟ گدھے کیا، میرا دماغ خراب ہو جائے گا، پھر باتیں نکلیں گی میرے منہ سے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آ جاؤ میرے سامنے اور 3 طلاقیں کرنی اپنی بیوی۔ تم تو وابی ہو، تم تو 3 طلاقوں کو پھر بھی حلال کر لو گے نا، ہمارے نزدیک تو تینوں ہی ہوتی ہیں، بریلویوں کے نزدیک، احناف کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ تو آ جاؤ میرے سامنے، میرے مقابلے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں مولانا اسحاق رحمہ اللہ، ختم نبوت کا معاملہ جس طرح مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا نا، کوئی مائی کا لال پیدا ہوگا؟ اتنا بکواس کیا، اتنا جھوٹ بولا تم نے، ایسے یہ تم عالم ہو، یہ تمہاری صداقت کا، دیانت کا یہ حال ہے؟ لا حول ولا قوت۔ میں اس پہ وہی بات کرنا چاہوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو قرآن پاک میں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اگر میں بات جھوٹ کر رہا ہوں تو میرے پر لعنت، اگر اندھیر پوری تو نے جھوٹ بولا ہے تو تیرے اوپر کروڑوں لعنتیں، بے غیرت آدمی۔ ایسا بکواس کرتے ہو یار، تمہارے مسلک کے عالم دین ہیں تو میں کہتا ہوں تمہارے لیے تو وہ ترہ امتیاز تھے، مولانا اسحاق کا اتنا بڑا جید عالم دین تمہارے مسلک میں پیدا ہوئے، اور تم اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو جو تم نے جو نا پوری دنیا کے اہل حدیثوں نے ان کے ساتھ کیا ہے، مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے ساتھ۔ میں کہہ رہا ہوں تمہارے پاس، اہل حدیثوں کے پاس اس پائے کا ایک بھی نہیں پیدا ہوا، اور اس جیسا منصف آدمی مولانا اسحاق جیسا جس نے انصاف کیا پوری۔ اور میں یہ دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے سب کے ساتھ انصاف کیا،
لیکن اس کے ساتھ کسی نے انصاف نہیں کیا، نہ بریلویوں نے، نہ دیوبندیوں نے، نہ ان بغیرت اہل حدیثوں نے، نہ شیعوں نے۔ شیعوں اب دنیا میں لوگ ان کو کوئی بندہ دنیا کے بریلوی سارے، دیوبندی سارے، اہل حدیث سارے اس بابا اسحاق کو، مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ کو شیعہ کہتے ہیں، رافضی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شہر تشیع کا مقدمہ بڑے آسان انداز سے پیش کیا، ان کی بات کو سمجھا اور ان کو ان وجہ سے شیعہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں بدلے میں شیعہ نے ان کو کیا دیا؟ شیعہ نے بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، بے انصافی کی۔ وہ شخص جس نے پوری کائنات کے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، اس کے ساتھ یہ بغیرتیاں ہوتی ہیں جو ابو جہل یا نور پوری صاحب کبھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں، کبھی جناب کوئی شیعہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی دیوبندی بکواس کرتے ہیں، کبھی بریلوی، کبھی کوئی۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، مر جانا ہے نور پوری صاحب، دنیا سے چلے جانا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کا شاید ایمان نہیں ہے، موت پر آپ کا ایمان نہیں ہے، لیکن موت نے آنا ہے۔ آپ کا شاید اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، اللہ رب العالمین موجود ہے، اور نہ ہی آپ کا اللہ کے شاید انصاف کرنے پر ہے، اللہ نے انصاف بھی کرنا ہے۔ آپ نے جو بات کی ہے نا مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے اوپر، اللہ کے نیک ولی، من عادلی ولی فقد آذنتہ بالحرب، وہ جو اللہ کے ایک ولی آدمی، اللہ کے ایک نیک آدمی، میں کہہ رہا ہوں نور پوری صاحب، تیرے اور میرے جیسے کروڑوں آدمی ملا ایک پلڑے میں ہونا تو مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ ایک درویش آدمی تھا، اللہ کا ولی آدمی تھا۔ تو اتنا بڑا بکواس، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں سارے سننے والوں کو، آپ لوگ یہ سن لیں، میں آپ کو انصاف کی دعوت انصاف دیتا ہوں۔ مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ کے قادیانیت کے بارے میں جتنے لیکچرز ہیں وہ آپ اکٹھے کر لیں۔ میں آپ کسی مسلک سے ہوں آپ عش کر اٹھیں گے کہ ہاں اب ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ قادیانیوں کا جس طرح ناطقہ بند کیا نا مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے، چون چاں نہیں کرتے تھے تو اٹھنا دیر پوری تو میں قادیانیوں نال گل کروانا۔ یہ پچھلے دنوں میں ایک مناظرہ اس طرح چل رہا تھا، ایک اسرائیل سے قادیانی تھا، اس کے ساتھ وہ ایسی باتیں کرتا ہے، دیر پوری صاحب تیرے طوطے اڑ جان گے، ہاں جی تیرے طوطے اڑ جان گے۔ تو ایسے مکار، یہ ملعون ہے یہ قادیانی، ایسے مکار قسم کے ہیں کیونکہ وہ زندیق ہیں اور ایسے مکاری کرتے ہیں، ایسی چلاکی کرتے ہیں کہ تیرے طوطے اڑ جانے نے۔ تو مولانا اسحاق رحمہ اللہ نے ان کا ناطقہ بند کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہے گی بات کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی جو گفتگو جس کو کوٹ کیا ہے اندھیر پوری صاحب نے اپنے اندھیرا کے اظہار کے لیے، جو باتیں مولانا اسحاق رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ کمالات نبوت جاری ہیں، اور میں اس کے بارے میں عرض کروں کہ جتنے سارے سابقہ نبیوں کی امتوں میں کمالات تھے، وہ سارے کمالات اور ان سے کئی گنا زیادہ کمالات اللہ تعالی نے رسول اللہ کی امت کو عطا کیے ہیں، قیامت تک جاری رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ الہام، کشف، خواب میں نبی کریم نے فرمایا نہیں، بخاری مسلم کے اندر نہیں آتا کہ خواب جو ہے سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، منقطع ہو گئی ہے، لیکن مبشرات باقی ہیں۔ اور نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جو محدث ہوتے تھے، جن کو اللہ کی طرف سے کلام آتا تھا، اللہ کی ان سے گفتگو ہوتی تھی، اس کے باوجود کہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے، نبی نہ ہونے کے باوجود ہوتی تھی۔ میری امت میں اگر کوئی ہو تو عمر، یہ رسول اللہ نہیں فرمایا تھا میری امت میں اگر کوئی ہوا تو عمر ہوں گے۔ تو ایسے لوگ قیامت تک رسول اللہ کی امت میں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کلام بھی آئے گا لوگوں کو، اللہ کی طرف سے الہام بھی ہوگا، کشف بھی ہوگا، کئی باتیں اللہ خواب میں بتائے گا، کئی باتیں اللہ رب العالمین کسی اور انداز سے دل میں القاء کر کے اللہ رب العالمین بتائے گا۔ ایسا ہوتا رہے گا، یہ انعامات رسول اللہ کی امت پہ ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ خیر کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے، ساری امتوں سے افضل امت ہے رسول اللہ کی امت، لہذا وہ کمالات وہ ختم نہیں ہوں گے، وہ کمالات رہیں گے، وہ کمالات رسول اللہ کی امت کو اللہ رب العالمین عطا فرماتا رہے گا، وہ رہیں گے۔ اب یہ بات ہے کہ میں اس کے اوپر بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو بات کرنی ہوگی تو انشاءاللہ آمنے سامنے بھی بات کریں گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ انجینئر علی مرزا کے سترہ جو ہے نا وہ بیٹھ کے اپنے جگہ پہ آپ چیلنج کرتے رہیں گے کہ علی مرزا صاحب سامنے آ جائیں گے اور وہ نہیں آئیں گے، ہم سامنے بھی آ جائیں گے، ہم ایسی بات نہیں، الحمدللہ سامنے ہم نے بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم کریں گے اور ہم ناطقہ بند کریں گے۔ آپ جانتے نہیں ہیں، آپ شاید کسی اندھیرے میں ہیں،
وہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم اب کہیں چھپ جائیں گے، ہم آ جائیں گے سامنے آپ کے اور ہم دیکھ لیں گے آپ کے علمی. ویسے بھی میں نے آپ کی گفتگو جب سنی ہے تو میں نے دیکھا ہے آپ عبارات کیسے پڑھتے ہیں، استدلال کیسے کرتے ہیں، عقلی استدلال کیسے کرتے ہیں، آپ کا جو مقام علمی کیا ہے وہ معلوم ہے ہمیں، ایسی باتیں نہیں ہیں. اب میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، آخری بات کو ختم کریں، وہ یہ ہے کہ کمالات نبوت جو ہیں، رسول اللہ کی امت میں کرامات، رسول اللہ کی امت میں الہامات، رسول اللہ کی امت میں اللہ کی طرف سے اشارات ملنا، الہام ہونا، القاء ہونا. امت میں کتنے لوگ ہیں جو اس کے قائل ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو قائل نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں. بریلوی سارے قائل ہیں، اہل حدیث ان میں سے اکثر بڑے بڑے جو بندے کے پتر ہیں وہ سارے قائل ہیں، شیعہ قائل ہیں، دیوبندی سارے قائل ہیں. تو امت وچوں پھر کنے کرے، تو مل ملا کے امت میں پھر کتنے رہ جاتے ہیں؟ کچھ چند تیرے جیسے بے وقوف ہیں جو انکار کرتے ہوں گے کہ یہ امت بالکل بیکار ہے، اب سارے بالکل انے ہیں، اب کسی کو کچھ نہیں ملنا، اب ساری امت قیامت تک اندھیرے میں بھٹکتی رہے گی، کوئی اللہ کی طرف سے کسی قسم کا پیغام، کوئی القاء، اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ پیغام کسی طریقے سے وہ نہیں موصول ہوگا. یہ کوئی تیرے جیسے چند کے بے وقوف ہوں گے. میں ایک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اندھیر پوری صاحب، آپ مجھے بتا دیں 1400 سال میں تھوڑا بھی کوئی بڑا نکاح، کوئی آپ کا بھی کوئی بڑا چھوٹا جو ہے بڑا نکاح کوئی ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آپ ان کے نام لے دیں، ہم انشاءاللہ آپ کو ان کی کتابوں سے دکھا دیں گے وہ کیسے کرامات کے، کیسے اللہ کی طرف سے القاء کے، کیسے سچے خوابوں کے، کیسے کمالات نبوت کے اجرا کے قائل ہیں. آپ نام لے دیں کوئی، آپ نے جو نا 1400 سال میں اگر تھوڑا بھی کوئی بڑا نکاح گزریا ہے، اور اگر تمہارا بڑا نکاح آج تک گزرا ہی کوئی نہیں، تو پتہ نہیں وہ جس طرح بارش میں ڈڈو میڈک گرتے ہیں، شاید آپ اس طرح کہیں سے گرے ہیں، ٹپک پڑے ہیں کہیں سے، ایک فتنے کی صورت میں آپ زمین سے اگائے ہیں یا آسمان سے ٹپک پڑے ہیں، جندہ نہ آگے کوئی اتنا پیچھے. اگر آپ کے کوئی 1400 سال میں کوئی بڑے گزرے ہیں، بزرگ کوئی اکابر گزرے ہیں، تو کوئی نام لو نا، 2-4 دا. ابن تیمیہ کا نام لو، علامہ ابن حجر مکی کا نام لو، یا ابن قیم کا نام لو. کوئی بڑا نکاح تھوڑا بھی گزرا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ پوری امت قائل ہے، پوری امت. بریلوی سارے قائل ہیں، دیوبندی سارے قائل ہیں، شیعہ تو قائل سے بھی آگے کے قائل ہیں. رہ گئے اہل حدیث. اہل حدیثوں میں بھی جس طرح میں نے عرض کیا، جو بندے کے پتر اہل حدیث ہیں، علامہ ابن تیمیہ جن کو یعنی اہل حدیثوں کا دادا اور وڈکا سمجھا جاتا ہے، اپنی کتاب جو ہے نا، اپنی کتاب الصفدیہ میں علامہ ابن تیمیہ کیا لکھتے ہیں، فتح الباری میں علامہ ابن حجر مکی یہ ساری باتیں مان رہے ہیں، ہم آپ کو صفحہ 70 بتا دیں گے. مدارج السالکین میں علامہ ابن قیم کیا فرماتے ہیں، یہ ساری باتیں کمالات نبوت کے جو نا وہ اجرا کے قائلین ہیں. کمالات نبوت کے اجرا، نبی کریم کی امت میں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا. وہ نبی نہیں ہوں گے، رسول نہیں ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کا ان کے ساتھ کلام ہوگا. اللہ ان کے دل میں بات ڈال دے گا، جو حق ہوگی، جو سچ ہوگی، جو حق و ثواب ہوگا، اللہ ان کے دل میں ڈال دے گا. کبھی خواب میں، کبھی الہام کر دے گا، کبھی کشف ہوگا، کبھی القاء ہوگا، اللہ کی طرف سے دل میں باتیں آ جائیں گی جو کہ حق ہوگی. یہ اللہ رب العالمین ذرا وہ قیامت تک اس امت میں جاری رکھے گا. یہ باتیں مولانا اسحاق نے اگر کہہ دی ہیں، وہ اندھے نہیں تھے آپ لوگوں کی طرح، تسی انے ہو، آپ لوگوں کو کیا پتا، تم لوگ اتنے خشک اور اندھے ہو، تمہیں تو کخ پتہ ہی نہیں ہے. مولانا اسحاق رحمہ اللہ بڑے دل والے تھے، بڑی آنکھ والے تھے، بڑے نظر والے تھے، بڑے کشف والے تھے. مولانا اسحاق اللہ کے ولی تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ امت جو ہے رسول اللہ کی امت ہے، خیر امت ہے، یہ ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ امت ہے، اس میں یہ کمالات موجود ہیں، موجود رہیں گے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ جو باتیں اندھیر پوری سامنے اندھیر مچایا ہے، یہ بالکل اندھیر ہے. میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے ایک باتیں کہہ رہا ہوں. مجھے کچھ، میں نے عرض کیا، میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ میری مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے، میری بدقسمتی ان کی زندگی میں میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہو پائی، نہ میں ان کی جماعت کا بندہ ہوں، نہ ان کے مسلک کا آدمی ہوں، نہ میرا ان سے کچھ لینا دینا ہے، نہ مجھے کچھ ادھر سے ملتا ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس بندے نے جس طرح انصاف کیا ہے، کاش ان کے ساتھ بھی ویسے انصاف ہوتا، جو کہ نہیں ہوا. کسی نے انصاف ان کے ساتھ نہیں کیا، انہوں نے سب کے ساتھ انصاف کیا، لیکن ان میں سے کسی نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا. نہ بریلویوں نے،
نہ دیوبندیوں نے نہ شیعوں نے، اہل حدیثوں نے تو پھر حد ہی مکا دی تھی، جس کی یہ ایک جو ہے نا جھلک یہ آپ کے سامنے اندھیر پوری صاحب ہے۔ میں اندھیر پوری صاحب اتنا مجھے دکھ ہوا ہے، اور میں لوگوں سننے والوں میری بات اگر کوئی سنے اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اندھیر پوری صاحب نے بالکل اندھیر مچایا ہے، بالکل جھوٹ بولا ہے، بالکل جھوٹ بکا ہے۔ مولانا اسحاق رحم اللہ نے تو قادیانیت کے ناطقے بند کیے ہیں، اور اجراء نبوت کے کہتے ہیں مولانا اسحاق اجراء نبوت کے قائل تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ مجھ گناہ گار کو سکھایا ہی اور سمجھایا ہی مولانا اسحاق رحم اللہ نے۔ آپ مولانا اسحاق رحم اللہ، میں عرض کروں کہ یہ بہت بڑا انہوں نے جہنم اپنے لیے جہنم کا سامان کیا ہے۔ توبہ کر جائیں، اس سے اب بھی موقع ہے، توبہ کریں، اپنی ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں اور اس پہ اپنا جو نا رجوع ریکارڈ کروا دیں۔ میں عرض کروں کہ یہ جو بات جو ویڈیو نے ریکارڈ کی ہے، مولانا اسحاق کے اوپر جو الزامات لگائیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، یہ قیامت کے دن ایسا توق بنے گے اس کے گلے میں، ایسا توق بنے گے جس کا وزن یہ میں کہتا ہوں پوری دنیا کے پہاڑ نہیں ہوں گے، اتنا بڑا توق اس کے گلے میں بن کے یہ پڑے گی بات جو مولانا اسحاق رحم اللہ کے بارے میں اس نے کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ عدل پہ اور انصاف پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی دشمنی، آپ کو اگر دشمنی ہے مولانا اسحاق سے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ کریں ان کے ساتھ کہ ان کی باتوں سے آپ جو ہے نا ان کی باتوں کا یہ مطلب آپ بتائیں لوگوں کو، کسی کے ساتھ دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بات یہ ہے اندھیر پوری صاحب، اگر آپ کو کوئی ہوگا نا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وہم ہوگا تو میں فقیر انشاءاللہ تعالیٰ، وہ باتیں نہیں ہے کہ میں مطلب ہم کوئی چھپ چھاپ جائیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے پتر بن کے دین کا کوئی کام کرو، کرنے والی بات کرو، امت کے ٹکڑے مت کرو۔ اور مولانا اسحاق رحم اللہ وہ مرد درویش، میں عرض کروں کہ مجھے کائنات میں جس حد تک میری معلومات ہیں، مولانا اسحاق رحم اللہ جیسا منصف آدمی میں نے نہیں دیکھا مولانا اسحاق رحم اللہ جیسا منصف آدمی، ان کے ساتھ یہ بکواسات کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین، میں پھر کہتا ہوں آ جائیں میدان میں، طلاق کرنی ہے اپنی بیوی کو، کھاتا صاف کرنا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں مولانا اسحاق رحم اللہ، میں کہتا ہوں مجاہد ختم نبوت تھے یہ تو جو نا یہ اندھیر پوری صاحب۔ میں عرض کروں پچھلے دنوں میں بھی ہمارے ایک گروپ میں باتیں ہوئی، انڈیا سے کچھ لوگ تھے، کچھ اور ملکوں سے تھے، سارے اہل حدیث تھے وہ جو قادیانی ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ بات صاف ہے، جس طرح آپ ایسے ہی اس امت کو جب بیڑا غرق سمجھیں گے، اس امت کے پلے کچھ نہیں ہے تو صاف ہے لوگ پھر قادیانی ہوں گے ہی سارے۔ میں عرض کروں میرے دوست جو مجھے جانتے ہیں وہ سارے جانتے ہوں گے، ان کو پتہ ہے۔ میں حیران ہوا کہ جتنے بھی قادیانی وہاں پر تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے، ہم قادیانی ہوئے ہیں۔ اندھیر پوری صاحب آپ لوگوں کو قادیانی بنا رہے ہیں، آپ کا یہ جو انداز گفتگو ہے نا اس سے لوگ قادیانیت میں جائیں گے کہ یہ امت تو ہے ہی بانج، اس امت کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لہذا میں اپنی باتوں کو اس بات پر سمیٹتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحم اللہ مجاہد ختم نبوت تھے۔ تو باقی یہ باتیں آپ نے جو باتیں کی اس سے کیا ہوگا، آپ کے مقاصد اس سے حل نہیں ہوں گے۔ مولانا صاحب لوگ اب آنکھیں رکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، سارے پہلو دیکھ کے ہی لوگ بات پہ یقین کرتے ہیں۔ بہت بے وقوف ہوں گے جو بغیر دیکھے سنے جو ہے وہ آپ کی بات پہ یقین کر لیں گے۔ لوگ دیکھتے ہیں، آپ کا کوئی مطلب اس سے حل نہیں ہوگا۔ ہاں آپ نے اپنے لیے جھوٹ بول کر، چونکہ قرآن کی نص ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تو آپ نے یہ جھوٹ باندھ کر مولانا اسحاق رحم اللہ پر اپنے لیے البتہ لعنت ضرور کمائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔